آپ نے بہت سارے تارے دل کو چھیڑا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بار رام کرشن ہیگڑے صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ مسلمان پولیٹیکل فیلڈ میں آنے کے بعد بھی اپنے ویژن اور کنسپٹ کو رکھ نہیں پاتے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ 1930 میں ایک بار لاہور میں کانفرنس ہو رہی تھی مسلمانوں کی، اور اس کی صدارت ڈاکٹر علامہ اقبال فرما رہے تھے۔ اب آپ سوچیے، علامہ اقبال جس کی صدارت کر رہے ہوں، اس کانفرنس کا عالم کیا ہوگا۔ مگر اس کانفرنس میں مہمان خصوصی جو تھے وہ گاما پہلوان تھے، جسے 20 سال کی عمر میں رستم ہند کا خطاب ملا تھا۔ اور رام کرشن ہیگڑے اردو اچھی سمجھتے تھے، چونکہ ایمرجنسی کے زمانے میں حیدرآباد کے جیل میں تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے مسلمانوں سے 2 چیزیں سیکھی ہیں، ایک بریانی بنانا، دوسرا اردو لکھنا۔ تو میں نے کہا مسلمان اس سے زیادہ سکھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ مسلمانوں نے آپ کو 2 اچھی چیزیں سکھا دی۔ تو گاما پہلوان چیف گیسٹ تھے، تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا کہ حضرات، مشہور زمانہ رستم ہند گاما پہلوان بھی ہمارے پاس مہمان خصوصی کے طور پہ موجود ہیں، میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی کچھ خطاب کرے۔ تو گاما پہلوان مائک پر آئے، اور لاکھوں کے مجمع نے دیکھا کہ وہ 10 منٹ تک پیٹ گھماتے رہے۔ وہ اپنے پیٹ کو گھما رہے تھے اور پسینے سے شرابور تھے۔ بڑی مشکلوں کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں، کثرت کیا کرو، اور جا کر بیٹھ گئے۔ تو ہم نے ہیگڑے صاحب سے کہا کہ مسلمان سیاست میں ہے اور بہت شریف لوگ ہیں، مگر وہ گاما پہلوان ہیں۔ کہ مسلمانوں کی بڑی اچھی کوالٹی ہے، اچھا دیکھیے، میں ایکچوئل کو آئیڈیل میں کنورشن کرنے کا مزاج رکھتا ہوں۔ نگیٹو کو پازیٹیو میں ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے، ڈائلوٹ کیا جا سکتا ہے، اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں۔ بڑا سمپل ہے، مسلمانوں کے اندر ایک بڑی اچھی کوالٹی ہے، صرف اس کوالٹی کو ہمیں کیسے یوز کرنا ہے وہ دیکھ لیجیے۔ مسلمانوں کی بہترین کوالٹی یہ ہے کہ ٹانگ کھینچنے میں PhD پلس PhD ہیں یہ۔ ہاں، اگر یہ کھینچنے پر آ جائیں تو امریکن پریزیڈنٹ بھی اپنی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا، اللہ نے وہ قوت دی ہے۔ اگر اس قوم کو جہنم کے دروازے پہ بٹھا دیا جائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ابو جہل بھی جہنم میں نہیں جا پائے گا۔ اتنا شاندار کھینچائی کریں گے، کہاں جا رہا ہے میری جان، پلٹ آ تو۔ ابھی عزیر صاحب نے کہا کہ یوپی میں مسلم ممبران اسمبلی کی قلت ہے۔ میں نے اس سبجیکٹ کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور بہت درد ہوتا ہے مجھے، لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس میں جن کا قصور ہے وہ بھی بے قصور ہیں۔ کچھ زیادہ باتیں نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو ٹانگ کھینچنے کا فن ہے، اس فن نے ہمیں کہاں پہنچایا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہماری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ گردن اتارنے والے کو تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہماری امامت کرنے والوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ مبارک ہو یہ خوبی، اگر آپ میں موجود ہے تو اس کی پرورش کیجیے گا۔ ہم تو چلے جائیں گے، آنے والی نسلوں کو کیا دیجیے گا وہ سوچ لیجیے۔ جذباتی تقریریں سن سن کر سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ عزیزان ملت، ہم نے ایوان سیاست کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے، اور کئی وزیر اعلیٰ پر اور کئی وزرائے اعلیٰ سے مسلم پالیسی پر 2 ٹوک گفتگو ہو چکی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں، سوال یہ ہے، ذرا دوبارہ سن لیجئے گا، سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں، نہ، آپ کو پھر کہتا ہوں، پھر سنیے، سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں، سوال یہ ہے کام شروع کہاں سے کیا جائے، کام شروع کہاں سے کیا جائے۔ ہمیں کام ہی کرنا نہیں آتا، ہم کام کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم تو جاڑوں میں کمبل اس وقت تک نہیں بانٹتے جب تک کہ MLA MP ہمارے ساتھ نہ آ جائیں، چاہے دوپہر کے 12 بج جائے اور فقیر اور غریب بیچارہ ٹھنڈ میں ٹھٹرتا رہے، کیونکہ ہم تو تصویریں کھنچوانا چاہتے ہیں۔ لیکن مجھے معاف کیجیے گا، اس ملک کی مارواڑیوں کو ہم نے دیکھا ہے، اس ملک کے مارواڑی ہندو بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے، کلکتے کی سڑک پہ رات کے 2 بجے پوری فیملی اسکارپیو کار سے اترتے ہیں، بیٹی بیٹے نواسوں کے ساتھ، اور جنوری کی سخت سردی کلکتے کے
کلکتے کے سینٹرل ایونیو کی سڑک پہ میں پروگرام سے آ رہا تھا رات میں لیٹ نائٹ، ہم نے دیکھا کہ 2 گاڑیاں کھڑی ہیں اس رات میں، اس اندھیری رات میں، فٹ پاتھ پہ غریب کارٹون اور اخبار اوڑھے سو رہے ہیں، اور ہمارا ہندو بھائی اتر کر رات کے اندھیرے میں کمبلیں ڈال رہا ہے۔ نہ کوئی فوٹوگرافر تھا، نہ کوئی ایم ایل اے اور ایم پی تھا، مگر ہم 10 کمبل بانٹتے ہیں تو غریبوں کو ذلیل کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ یہ دکھاوا کب تک کیجیے گا؟ ہمارے جو نمائندے ہیں سیاسی حضرات، ان کو بھی روک لگانی چاہیے کہ نہیں، خدا کے لیے کرو، تم اللہ کے لیے کرو، مگر تمہیں اللہ کے لیے کمبل تک دینا نہیں آتا۔ گرمی کے زمانے میں کام کہاں سے شروع کریں؟ ذرا غور فرمائیے، گرمی کے زمانے میں شدت کی گرمی ہے، پانی کا پیاس لگی ہے، سڑک پہ چلنے والے راہگیروں کے لیے پانی کون بانٹتا ہے؟ یہ مارواڑی، یہ گجراتی، یہ سندھی، یہ ہندو بھائی شیتل پے جل لگاتے ہیں، اور گزرنے والے ہندو مسلمان سبھی ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ واہ جناب، تقریر فضیلت پر ہم کریں اور پانی وہ پلائیں۔ آپ کو کس نے روکا پانی پلانے سے؟ آپ کو کس نے روکا پانی پلانے سے؟ میں نے اڑیسہ میں ایک بار تقریر کی اس پر، اور ایک مدرسہ تھا بس اسٹینڈ کے قریب، آج بھی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ابو طالب صاحب ہم کیا کریں، یہ تو سارا غیر مسلموں کا علاقہ ہے۔ میں نے کہا مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے کو مئی جون کے مہینے میں ٹھنڈے پانی گلاس میں ڈال کر بس اسٹینڈ بھیج دو، کیونکہ دیکھیے خدمت خلق سے خدا ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے، اقرأ باسم ربک الذی آیت لے کر، اور آپ کانپ رہے تھے، اور ماں خدیجہ جب آپ کو کمبل اڑھائیں تو تسلی کے الفاظ کیا تھے؟ ذرا غور کیجئے تسلی کے الفاظ کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ گھبرائیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، بھٹکوں کو راہ دکھاتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ مسلمانوں نے اپنے اس عظیم کام کو بھلا دیا ہے، اور کرتا بھی ہے تو ناٹک، ڈرامہ اور دکھانے کے لیے کرتا ہے، دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے جب پانی کا گلاس لے کر بس اسٹینڈ پہنچے تو سنیے لوگوں نے جو مجھے واقعہ بتایا، کہا کہ آپ تو بول کر چلے گئے، اس کے بعد ہوا کیا؟ ہم نے کیا ہوا؟ کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب تپتی ہوئی دھوپ میں ٹھنڈا پانی لے کر بس کے سٹینڈ میں پہنچے اور انہوں نے پانی بڑھایا تو بسوں سے مسافر نیچے اتر آئے اور عورتیں بچوں کو سینے سے لگا کے رونے لگی کہ بیٹا اس گرمی میں تم پانی پلا رہے ہو۔ اور کیا ہندو کیا مسلمان، کسی نے اپنے جیب سے 2 روپے نکالے، کسی نے 5 روپے نکالے اور ان معصوم بچوں کو دینے شروع کر دیے۔ مسلمانوں، محبتیں مری نہیں ہیں، محبتیں تمہاری بے وفائی کا شکار ہو چکی ہیں۔ تم نے خدمت بھلا دیا ہے۔ تم سمجھتے ہو پولیٹیکل پارٹی کے پاور تمہیں بچا لیں گی؟ کبھی نہیں۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، ہندوستان کی پارٹیاں اسی وقت تک سیکولر ہیں جب تک کہ آپ مضبوط ہیں، اور 1 منٹ میں کمیونل ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ 1 منٹ میں اگر اندازہ ہو جائے کہ اب تم ان کے کام کے نہیں ہو تو وہ تمہاری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے، پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ میں قریب سے جانتا ہوں۔ آپ ایک کام کیجئے، خدمت کا کام شروع کیجئے۔ بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں۔ میں ایک آپ کو سلوشن پیش کرتا ہوں، ایک مشورہ دیتا ہوں، شاید کچھ لگے اچھا تو کیجئے۔ میں تو کرتا ہوں الحمدللہ، میں کرتا ہوں، میں نے اپنے دوستوں کو بھی کیا ہے اور اب مستقل یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ایسا نہیں کہ صرف یہیں پر بول رہا ہوں، مستقل یہ کام کر رہا ہوں۔ جیب میں 1000-2000 روپے رکھ لیا کیجئے، سرکاری اسپتال چلے جایا کیجئے، کنارے کھڑے ہو جائیے اور دیکھیے کہ سرکاری ہاسپٹل میں غریب عورت اپنے بوڑھے شوہر کے علاج کے لیے آئی ہے اور کوئی نہیں اس کا سہارا، کوئی نہیں اس کا سہارا، وہ بیچاری تڑپ رہی ہے۔ آپ اس کے قریب جائیں اور کہیں مائی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ بیچاری تڑپ جائے گی کہ اس جگہ پہ مجھے ماں کہہ کر کس نے پکارا تھا، اور آپ کہیں، آپ اس وقت کہیں مائی میں آپ کی سیوا کروں گا، آپ ان کو دوائیں خرید کے دیں، آپ ان کو کھانا کھلائیں، آپ ان کو اسپتال میں ایڈمٹ کرائیں۔ آپ یقین مانیے اس بہن کے دل سے جو دعا نکلے گی، اس دعا کی برکت سے تمہارے خاندان تک مصیبت سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ کبھی کیجئے تو کبھی یہ کام کیجئے۔ آخر مسلمان ملٹیپل کچن آرگنائز کیوں نہیں کرتا؟ ملٹیپل کچن جسے ہم لنگر کہتے ہیں، اسپتالوں میں آپ لنگر کیوں نہیں لگاتے؟ آپ وہاں بھی تو لگائیے، وہاں غریبوں کو کھانا کھلائیے۔ یاد رکھیے، عظمت رفتہ کو واپس لانا ہے
تو الیکشن جیت کر نہیں، مانوتا کی سیوا کر کر ہم عظمت رفتہ کو واپس لا سکتے ہیں۔ خدمت خلق کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آپ کے پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں اگر مسلمان ہی مسلمان بھر جائیں تو بھی آپ عزت نہیں پا سکتے، اس لیے کہ اللہ نے عزت کا راستہ پارلیمنٹ نہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قرار دیا ہے۔ آپ خدمت کیجئے اور اللہ کے لیے کیجئے، پانی پلائیے لوگوں کو، کھانا کھلائیے، لنگر چلائیے، علاج کے لیے پیسے بانٹیے، صدقہ کیجئے، اور ہاں یہ سب کرتے وقت ذرا لائیو ٹیلی کاسٹ مت کیجئے گا، وہ خدا دیکھ رہا ہے جو فیس بک میں نہیں دیکھا کرتا، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر خدا کو دکھانا ہے تو میڈیا کو ساتھ نہ رکھیے گا، اور دنیا کو دکھانا ہے تو یاد رکھیے کہ پھر خدا تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ آئیے عظمت رفتہ کو واپس لانے کے لیے کچھ باتیں ذہن میں آئی، عرض کر دیا۔ میں اب اسی کڑی میں آگے چلتا ہوں۔